8ویں ہجری کے تقریباً واقعات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ 8ویں ہجری میں چند احکامات کا نزول ہوا، چند نئے احکامات نازل ہوئے۔ آج اسی کو ذکر کرنا۔ اسلام سے پہلے عرب میں کوئی خاص کسی کی حکومت نہیں تھی، کوئی قوانین خاص طور پر نہیں بنائے ہوئے۔ جب اسلام پھیلتا گیا اور پھر مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر تشکیل پائی تو قوانین بھی نئے نئے جاری کیے گئے۔ آٹھویں ہجری میں ایک نیا قانون یہ بتایا گیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا، 6ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اور چور چاہے مرد ہو کہ چور چاہے عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹا جائے، فاقطعوا کاٹا جائے، ایدیہما ان دونوں، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو کہ عورت ہو، جس نے چوری کی ہو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، جزاء بما کسبا، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا یہ اس کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی جانب سے عبرتناک سزا ہے، اللہ کی جانب سے ایک عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، غالب ہے حکمت والا ہے۔ اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں یہ سزاؤں میں حکمت ہے، اللہ حکمت والا ہے، اسلام کی سزائیں حکمت والی ہے۔ اللہ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص حیات زندگی ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص جس نے جو کیا اس کو سزا دی جائے، اس کو بدلہ دیا جائے۔ کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے۔ کسی نے اور کسی کے ساتھ جرم کیا، اس کے ساتھ بھی وہی کیا ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی اس کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر کسی قاتل کو قتل کرو، کسی نے قتل کیا، قاتل ہے، وہ قتل کرنے والا ہے، اور اس کو تم اس کے کیے پر، اس نے جو کیا اس کی سزا کے طور پر، پنشمنٹ کے طور پر اس کو تم قتل کرو گے، تو اللہ فرما رہا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اللہ نے ارشاد کیا، اے عقل رکھنے والوں، اے عقل مندو، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ اگر تم کسی نے کسی کا کوئی قتل کر دیا، وہ قتل کرنے والے کو قتل کر دو، اس سے اور دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔
قاتل پھر کسی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، یا پھر کوئی دوسرا کسی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ اللہ کے قانون ایسے ہی اللہ نے چوری پر سزا رکھی کہ ہاتھ کاٹ دیا، اور یہ احکامات نازل ہوئے 8ویں ہجری میں۔ لیکن ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے اگر کسی چیز کی چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو چوری کون سی بھی چیز کی کرے تو کیا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ احادیث میں اس کی بھی صراحت آئی ہے، وضاحت آئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی ڈھال چوری کرے، ڈھال کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنی چیز کی چوری کرے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ تو ڈھال کی قیمت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ڈھال کی قیمت 10 درہم ہے۔ اس وقت جب کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا ڈھال کی قیمت کیا تھی؟ 10 درہم ہے، اور 10 درہم آج کے وزن کے اعتبار سے 10 درہم تو اس وقت 10 درہم تھی۔ آج کے اس زمانے کے وزن کے اعتبار سے 10 درہم آج کتنا ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ 23 گرام چاندی، یعنی 2 تولے 20 گرام، اور پھر اوپر 3 گرام 23 گرام چاندی کی یا اس کی قیمت کے برابر کسی چیز کی کسی نے چوری کی تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ مگر ہندوستان میں نہیں، اسلامی ممالک یہاں پر آپ اس قانون کو لاگو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت اس قانون کو لاگو کرنا چاہے تو حکومت کا اختیار رہے گا۔ تو اس سے اگر چوری کی یہ سزا دی جائے تو لوگوں کے اموال، لوگوں کی جو چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، وہ محفوظ ہو جائیں گی، اگر آپ صحیح طور پر اسلامی طور پر اس کی سزا دیں تو یہ احکامات بھی اللہ نے 8ویں ہجری میں نازل فرمائے۔